فیض رمضان، فیض رمضان، جب تیرے چشم عنایت سے گزر جاتے ہیں، جب تیرے چشم عنایت سے گزر جاتے ہیں، دل میں ارمان محبت کے بکھر جاتے ہیں، جب تیرے چشم گالیاں سن کے دعا ظلم کے بدلے بخشش مانگی، گالیاں سن کے دعا ظلم کے بدلے بخشش مانگی، بس تیری ہر ایک ادا ہر دل میں اتر جاتی ہے، جب تیرے چشم عنایت سے گزر جاتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض نیٹ ورک پر خصوصی نشریات، سحری نشریات، جس کا نام ہے فیض ایمان۔ ناظرین اکرام، بڑی خوبصورت ساعتیں ہیں، بڑی خوبصورت راتیں ہیں، اور کیوں نہ ہوں گی، کیونکہ پروردگار عالم نے رمضان الکریم کو اتنی خوبصورت صلاحیت عطا کی ہے، اور صلاحیت کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ ہر مہینہ اپنے اندر ایک صلاحیت رکھتا ہے، اپنے اندر ایک عقیدہ رکھتا ہے، اپنے اندر ایک عبادت کی جگہ رکھتا ہے۔ ویسے تو پروردگار نے روز ہی عبادت کے لیے مسلمانوں سے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور اپنے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بارہا کہا، اور میرے آقا نے بھی جو تبلیغ کی، میرے سرکار نے جو تبلیغ کی، وہ صرف اور صرف اللہ کی تھی۔ ہم گناہ گاروں کو پروردگار نے ایک تحفہ عطا کیا ہے جس کا نام ہے رمضان۔ اچھا، رمضان ہی کیوں پروردگار نے مسلمانوں کے لیے ایک عبادت کا
اور اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا کے بھیجا، وہ اس لیے کہ اس ماہ میں تمام راتوں کی سردار جسے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر اس مہینے میں آئی، اور اس مہینے میں ہی چاروں کتابیں آئیں۔ ویسے تو قرآن مجید ہے، لیکن کائنات میں اور خالق حقیقی نے جو 4 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، جسے ہم اہل کتاب کہتے ہیں، کہ وہ ہر فرقہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن جو کتابیں ہیں 4 کتابیں، پہلی قرآن ہے، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان چاروں کتابوں کا جو نزول ہے وہ رمضان المبارک میں پروردگار نے کیا ہے۔ اور آج کا دن کیونکہ سحری ٹرانسمیشن ہے، اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے جو آغاز کیا ہے اس پروگرام کا فیض ایمان، ہم نے اپنے ایمان کو اجاگر کرنا ہے، اچھی اچھی باتیں، علماء اکرام ہمارے ساتھ ہوں گے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں آگاہی دیں گے کہ ہمیں کون سے دن، کون سے عشرے میں کون سا عمل کرنا ہے کہ جس سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں اور پروردگار کے سامنے گر گڑا سکیں، اللہ پاک کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ سکیں، کیونکہ وہ واحد اللہ پاک ہیں کہ جو ہمارے ہر عمل سے واقف ہیں، ہماری ہر چیز سے واقف ہیں۔ ہم دنیا سے تو چھپا لیتے ہیں، لیکن وہ ذات خدا ہے جو ہمارے ہر فعل سے ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اور کیوں نہ جانے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک ہی نہیں۔ اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لاڈلے نبی ہیں، سب سے آخر میں آ کے بھی مرتبہ سب سے بلند و بالا میرے سرکار نے پایا ہے۔ تو ناظرین کرام، ثنا خوانی بھی ہوگی، مہمانان گرامی بھی ہوں گے، مذہبی اور سیاسی شخصیات بھی ہمارے درمیان ہوں گی۔ تو روزانہ کی بنیاد پر ہم 3 بجے سے سحری کی اختتام تک آپ کے ساتھ ہوا کریں گے، لیکن آج بھی ہمیں جن شخصیات نے جوائن کیا ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور بڑی کم عمری میں مفتی کا لقب حاصل کیا، اور تبلیغ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ہر نبی آئے جنہوں نے آ کے تبلیغ کی، اور مقصد کیا تھا؟ خدا، کلمہ، نبی کا کلمہ، اللہ کی ذات اور قرآن، یہی 3 چیزیں بتائیں ہر نبی نے کہ اللہ ایک ہے اور قرآن ایک ہے، اس پہ ایمان رکھیے۔ لیکن آج کے دور میں بھی ہمارے علماء اکرام ایسی شخصیات ہیں جو تبلیغ کر رہے ہیں اپنی اپنی صلاحیت کے حساب سے۔ ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے شو میں آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے۔ پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور اتنی کم عمری میں انہوں نے جو تبلیغ کی ہے غیر مسلم کنٹریز میں جا کے، اور ہر مذہب کے پاس وہ جاتے ہیں اور اپنے مذہب کو اجاگر کرتے ہیں، اپنے نبی کے سکے کو منواتے ہیں۔ پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، کئی مسلمان، کئی ہزار مسلمان کیے ہے، تو بڑی کم عمر ان کی۔ میری مراد ہے ناظرین کرام، بڑی خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں مفتی فضل الرحمان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے اس شو میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو السلام علیکم پیش کروں گا، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ یقیناً جو تعارف کم تھا، آپ کا کام زیادہ ہے، اور جو دین کی تبلیغ آپ کر رہے ہیں، پروردگار آپ کو اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے، آمین۔ ہماری دعا ہے۔ ناظرین کرام، مفتی صاحب کے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں ہر روز ایک مذہبی شخصیت ہوں گی اور ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہوں گی۔ پروردگار نے ان کو بڑی کم عمری میں بہت بڑا عہدہ عطا کیا، دکھنے میں بہت چھوٹے ہیں لیکن کام انہوں نے بہت بڑے بڑے کیے۔ پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا۔ ڈی ایس پی زاہد حسین صاحب ہیں جو کہ سوشل ورکر ہیں، اور جب یہ ڈی ایس پی تھے تب بھی سوشل ایکٹیویٹیز میں پیش رہے۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم زاہد بھائی۔ زاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ناظرین کرام مفتی صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، میں نے بڑی تمہید باندھی اور آپ نے سنا بھی کہ پروردگار نے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں والا تمام امت مسلمہ پر
ایک تحفے کی صورت میں نازل کیا ہے، اور ہمیں اس مہینے میں کیا کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کن کن چیزوں سے دور رہنا ہے، اور کون سے ایسے عمل ہیں جسے ہم کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر سکتے ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب سید ابرار علی صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے اس پروگرام میں آؤں، اور آپ کے پورے اس ٹی وی نیٹ ورک کا کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل، اور فیس ٹی وی نیٹ ورک کا کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے یہاں پہ۔ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، بڑا بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، فلا یرفس ولا یجہل، تو کوئی بھی شخص جو روزے کی حالت میں ہو وہ اپنے عمل سے کوئی برائی نہ کرے اور اپنی زبان سے کوئی ناشائستہ گفتگو نہ کرے، جہالت پر مبنی گفتگو نہ کرے۔ فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر کوئی بھی اس سے قتال کے اوپر امڑ آئے، اس کے ساتھ لڑنا چاہے، اس کو لڑائی پہ ابھارے یا اسے گالم گلوچ کرے اور اس کے اندر اس کے نفس کے جذبات کو ابھارے، تو اسے چاہیے کہ یہ کہے انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ واہ واہ واہ، تم اس برائی پہ مجھے لانا چاہتے ہو، اتنا بڑا مرتبہ ہے ایک روزے دار کا، کیا بات ہے۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ تو رمضان انسان سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر اس کے نفس پہ کنٹرول حاصل ہو۔ دیکھیں، ہم سنتے ہیں کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، پابند صلابت میں ہی جی میں آ رہا ہوں اس کی طرف ہوتا ہے، اسے ہتھ کڑیوں سے باندھ دیا جاتا ہے، اسے جگڑ دیا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں۔ لیکن یہی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہی سب سے زیادہ جرائم پیش آتے ہیں، رمضان میں ہی سب سے زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں، رمضان میں ہی ریکارڈڈ کیسز سب سے زیادہ سامنے آتے ہیں۔ الغرض ہمارے مسلم اکثریت ہونے کے باوجود بھی ہم یہاں پر اس رمضان کی ان کیفیات کو اپنے سماج کے اندر نہیں دیکھتے، اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھتے۔ ذخیرہ اندوز مارکیٹ کے اندر اشیاء کے نرخ بڑھا دیتے ہیں، لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم اپنے فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی رمضان یا روزے کی اس کے اصل مقصد کی طرف نہیں آئے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ایسا ہے کہ اس میں تم نے نہ برائی کرنی ہے نہ برا بولنا ہے، اور اگر کوئی تمہیں برائی پہ ابھارتا بھی ہے تو تم نے اسے کہنا ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ تمہارے اندر اچھائی کی کیفیت آنی چاہیے تھی، لیکن ہمارے اندر وہ کیفیات پیدا نہیں ہوتی، تو کہیں پر ہم مس کر رہے ہیں اس کے مقصد کو۔ تو میں مختصر عرض کرنا چاہوں گا، اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید نے کہا لعلکم تتقون، تم پہ روزہ فرض کیا گیا جس طرح پچھلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ یہ صرف فاسٹنگ نہیں ہے کہ آپ نے بھوکا پیاسا رہنا ہے کہ اپنی جسم کی زائد چربی کو ختم کر دینا، فاقہ کشی جسے کہتے ہیں، فاقہ کشی نہیں ہے۔ یہ اس پورا ایک فلسفہ رکھتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کچھ رویوں کو اپنانا ہے، اس بھوک اور پیاس کے نتیجے کے اندر اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ میں نے کہا نا، شیطان باہر قید ہو گیا، لیکن اندر کا جو شیطان تھا، جو آپ کا نفس تھا، وہ تو پورا سال جو ہے وہ اس پر کوئی کام نہیں کیا، اس کی باتیں مانتے رہے، اس کو کھلاتے رہے، اس کو پلاتے رہے۔ تو اب اس سے جو جب تک کنٹرول نہیں ہوں گے، وہ جب تک دبے گا نہیں، تب تک آپ کچھ بھی کرتے رہیں باہر، اس پہ فرق نہیں پڑے گا۔ تو رمضان سے اس کو قید کیا جاتا ہے، کیونکہ باہر کی جو ناری غذا ہوتی ہے، جو آگ کی غذا ہوتی ہے، وہ اسے نہیں مل رہی ہوتی ہے، اس پہ پابندی لگ جاتی ہے۔ اور جو دل ہے، جس کا تعلق عرش الہی کے ساتھ ہے، جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، اس کو نوری غذا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس پہ آپ ذکر کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، آپ درود السلام کی محفلوں کو سجاتے ہیں، تو آپ کے قلب کو خدا کے ساتھ جو تعلق حاصل ہوتا ہے رمضان میں، وہ دیگر مہینوں میں نہیں ہوتا۔ تو جتنا انسان کا تعلق قلب کا اللہ کے ساتھ ہوگا، اتنا ہی اس کے اندر لوگوں کے ساتھ محبت، خدا کا خوف، پھر کوئی انسان جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کو نقصان نہیں دے گا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا، مارکیٹ کے اندر فریب نہیں کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ
قطع رحمی نہیں کرے گا بلکہ صلہ رحمی کرے گا, لوگوں کو جوڑ کے رکھے گا, الغرض ساری اچھائیاں اس کے اندر آ جائیں گی اگر اس کے قلب کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ درست ہو جائے گا اور نفس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لے گا. تو بیسیکلی رمضان جو ہے یہ انسان کے قلب کو پاکیزہ کرتا ہے اور اس کے نفس کو کنٹرول کرتا ہے, لیکن ہم نے اسے صرف اور صرف ظاہری چیزوں کے اوپر بنا دیا ہے کہ سحری میں ہم نے جی اچھی اچھی غذائیں کھانی ہیں, افطار پارٹیاں کرنی ہیں, ہر چیز اچھی ہے کہ جہاں پر کسی کو نقصان نہ ہو, لیکن اس کے اصل مقصد کو بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. علامہ صاحب اکثر میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ آپ کی بڑی ایکٹیویٹیز ہیں قلب کے حوالے سے. بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ آپ اپنے ہر بیان میں قلب کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کا ذکر جب قلب سے ادا ہوگا تو یقیناً آپ برائیوں سے دور جائیں گے. یہ مرشد کامل نے ہمیں سکھایا ہے اور آپ کو بھی یہی سکھایا ہے کہ ہم نے قلب اللہ اللہ دھڑکنیں, جب جن و ہند پرند سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان تو آپ کے اندر آ ہی نہیں سکتا. لیکن ہم آج کل کیا کرتے ہیں, سحری کر لیتے ہیں اور موبائل میں لگ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, پھر آنکھ ہی نہیں کھلتی, نماز ظہر بھی نکل جاتی ہے, عصر بھی نکل جاتی ہے, افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے ہم اٹھ جاتے ہیں اور پھر ہم افطاری میں لگ جاتے ہیں. اچھا مغرب کی نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں, وہ بھی احسان سمجھ کے گھر والوں کے ڈر سے. ایسا ہے, ایسا عموماً ناظرین کرام ہے کہ کچھ بچے بڑے بھی جو والدین کے ڈر سے گھر پہ تو روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن باہر جا کے وضو کے بہانے سے پانی منہ میں ڈال لیا, پیاس کو بجھا لیا اور جا کے چھپ کے کچھ کھا لیا. تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا ان لوگوں کے لیے جو ایسا کرتے ہیں. لیکن خیانت تو نہیں کرنی چاہیے. خیانت, جھوٹ بولنا, اگر آپ کی کوئی عذر ہے یا نہیں رکھ سکتے ہیں یا آپ کے جسم میں وہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ آپ بھوک برداشت کر سکیں تو اس کا ایک طریقہ ہے, آپ کفارہ دے دیں, وہ آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن جھوٹ بول کر یا ظاہری طور پر لوگوں کا خوف رکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسی عبادت کا کیا فائدہ ہوگا کہ جو آپ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہو یا کوئی بھی کرتا ہو. تو اس طرح ہمیں انسانوں کے جو خوف سے ہم عبادت کریں گے, قرآن مجید کے اندر واضح لفظوں میں ہے, سورہ ماؤن کے اندر فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں, الذین هم یراؤون, جو دکھلاوا کرتے ہیں, ویمنعون الماعون, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لوگوں سے روکتے ہیں. پڑوس سے اگر کوئی کچھ مانگنے کے لیے آ جاتا ہے کہ جی آج ہمارے گھر مہمان آئے ہیں, کچھ ہمارے گھر میں آپ دے دیں, برف دے دیں, گھر میں ہمارے برف نہیں ہے, تھوڑی سی کوئی پیاز ٹماٹر دے دیں, تو یہ بخیل اتنا ہے نمازی کہ یہ وہ بھی نہیں دیتا اسے, اتنا بخیل ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور نمازیں جب پڑھتا ہے تو دکھلاوے کی پڑھتا ہے, لوگوں کے خوف سے پڑھتا ہے کہ جی اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے کہ جی دیکھیں کیسا انسان ہے, نماز نہیں پڑھتا. تو لوگوں کے ڈر سے کی ہوئی عبادت میں نہیں, وہ عبادت نہیں ہے, وہ دکھلاوا. اور پروردگار نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی جو ساری عبادات ہیں جو یہ میرے سامنے پیش کرے گا, ایک میلے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا تھا, لوگوں کے لیے کر رہے تھے, جاؤ لوگوں سے اس کا اجر لو, میرے پاس کیا کرنے آئے ہو. اچھا ایک تو یہ بات ہے مفتی صاحب, آپ کی بات کو میں کنٹینیو کروں گا, لیکن آج کل ناظرین کرام ایک بات اور بھی ہے, نماز پڑھتے ہیں, سود پہ پیسہ دے رہے ہیں, ہر وہ بد فعلی کر رہا ہے نماز پڑھنے کے بعد. مفتی صاحب کیا ایسی نمازیں قبول ہوں گی؟ دیکھیں نماز اس کے اندر نہیں اتر رہی, اس کے قلب میں نہیں اتر رہی, اس کے اندر کا حصہ نہیں بن رہی, باطن کا حصہ نہیں بن رہی, کیونکہ اس کے قلب کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے. انسان کا آپ قرآن مجید پڑھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ کی جو کوشش رہی وہ کیا ہے کہ انسان کا قلب سدھر جائے, باطن سدھر جائے. جب باطن سدھر جائے گا تب پھر اس کو نماز کے اندر مزہ بھی آئے گا, سکون بھی آئے گا, اس کا دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا نا. قلب میں غیر اللہ نہیں ہے, کسی اور کی محبت نہیں ہے, خدا کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, تو تب یہ جو بھی عبادت کرے گا وہ اللہ کے لیے کرے گا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ یار اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کیا ہو جائے گا, لوگ کہیں گے کہ جی کیسا شخص ہے نماز نہیں پڑھتا, یا اگر میں نماز پڑھوں گا تو اس کو لمبی کر دوں,
انسان کے خوف سے ڈر سے کوئی بھی عمل نہیں کرے گا. روزہ اگر چھوڑے گا بھی تب بھی اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا بھائی میں روزہ چھوڑ رہا ہوں مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, یا میں روزہ رکھ رہا ہوں تو اس کا ثواب میں اللہ سے لوں گا. واہ کیا بات ہے. تو ہم اگر اس ثواب کا, جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیث ہے صحیح بخاری کہ آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزہ میرے لیے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور اس کا بدلہ میں دیتا ہوں, اور اس کے اندر کسی بھی نیکی کے 10 جو ہے وہ بڑھا کر میں اس کا ثواب دیتا ہوں. وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا, واہ واہ کوئی بھی نیکی اس کے 10 گنا بڑھا کر دی جاتی ہے. تو رمضان میں اگر نمازیں پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب ہمیں 10 گنا ملے گا. واہ بہت اچھی بات آپ نے کہی علامہ صاحب. اور علامہ صاحب آپ سے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ہی, لیکن حضرت کرام ہمارے ساتھ ایک سوشل ورکر ہیں اور پروردگار نے ان کو بھی بڑی عزتوں سے نوازا ہے, لیکن اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. جب وقفے سے واپس آئیں گے تو زاہد حسین سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. جی ناظرین کرام, وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں. بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب سے رہی, اور چلتے ہیں ہمارے اگلے مہمان کی جانب جن کا میں نے تعارف آپ سے کروایا کہ جنہوں نے اپنی تمام عمر سوشل ایکٹیویٹیز میں ہی گزار دی. لیکن عمر کا میں نے اس لیے کہا کہ آپ ابھی ان کو دیکھیں گے تو ابھی بھی جوان ہی ہیں, کیونکہ جو اللہ کی راہ میں اور اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں, جو محبت کرتے ہیں پروردگار سے اور جو اسے راضی رکھتے ہیں, وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. اور یہ ذکر ایسا ہے اور لوگوں کے کام آنے والا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا, وہ جوان اور در و تازہ ہی رہتا ہے. میری مراد ہے زاہد حسین سے. جی زاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, مفتی صاحب کی بھی آپ نے بات سنی اور آپ کی ایکٹیویٹیز ماشاءاللہ سے ڈی ایس پی تو آپ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آن ڈیوٹی بھی آپ نے وہ تمام کام کیے جو ایک عالم دین کو کرنا چاہیے, وہ تمام کام کیے جو ایک این جی او کو جو کرنا چاہیے این جی او کو. این جی او سے ہٹ کے آپ نے اپنی سوشل ورکنگ کو اتنی خوبصورتی سے ادا کیا اپنے عہدے پہ رہتے ہوئے. تو مشکلات کا سامنا ہوتا تھا یا آپ کو پروردگار عطا کرتے رہے؟ کیونکہ تجارت اللہ پاک سے جب کی جاتی ہے تو پروردگار کا وعدہ ہے کہ تو مجھ سے تجارت کر, میں تجھے عطا کروں گا. تو ناظرین کو بتائیے گا کہ ایک ڈی ایس پی جو ایک سوشل ایکٹیویٹیز کا بادشاہ کہا جاتا ہے, جسے زاہد حسین کہتے ہیں, آپ بتائیے زاہد بھائی کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ابرار صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کی اس فیض ٹی وی کا, فیض چینل کا, کہ آپ نے آج مدعو کیا اور عوامی مسائل سے متعلق ہمیں مدعو کر کے اور موقع دیا کہ عوام کے مسائل کو ڈسکس کیا جائے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ماشاءاللہ آپ کا جو چینل ہے اس کا نام ہی فیض ہے, یعنی کہ یہ فیض کا سلسلہ ہے. کیا بات ہے, واہ یہ واہ جو واہ فیض کا سلسلہ ہے واہ واہ واہ, یہ جاری و ساری رہنا چاہیے. بے شک بے شک. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے 1,24,000 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں تشریف لائے, سب نے ایک ہی پیغام دیا تمام انسانیت کو کہ لوگوں اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑ لو. بے شک. ایک پیغام تھا. اچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حدیث مبارک آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا. نمبر 1 حقوق اللہ, نمبر 2 حقوق العباد. بے شک. حقوق العباد وہ چیز ہے جس کا پورا تعلق جو ہے وہ سماجی ایکٹیویٹی سے اور سوشل ویلفیئر سے. یعنی آپ اگر حقوق العباد پورے نہیں کریں گے تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر آپ حقوق اللہ پورے کریں, اللہ نے ارشاد فرمایا, اور حقوق العباد پورے نہیں کیے, اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا, زیادتی کی, کسی کا مال دبایا, کسی کو ایذا پہنچائی, کسی کو تکلیف پہنچائی, تو حضور کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. اگر تم نے
میری عبادت و ریاضت میں کوئی کوتاہی کی تو شاید میں تمہیں معاف کر دوں. جب تک تمہیں وہ انسان معاف نہیں کرے گا اس کو ایذا پہنچائی تب تک اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا. یعنی حقوق العباد پورا حقوق العباد بیس کرتا ہے. کوئی معافی نہیں ہے اس میں، بالکل معافی نہیں ہے. اس کی معافی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی کہ آپ سوشل ویلفیئر کریں، سماج کی خدمت کریں، لوگوں کی خدمت کریں. دیکھیں خدمت کا جذبہ اسی آدمی میں ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ لوگوں کی حق تلفی نہیں چاہتا، بے شک بے شک، لوگوں کی ویلفیئر چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جائے. یعنی اللہ، دیکھیں اللہ رب العزت یا تو آپ کے اپنے اندر ہے، موجود ہے، اس کو اپنے اندر تلاش کریں. یعنی اگر آپ اپنے نفسوں کو فتح کر لیتے ہیں اور اپنے نفسوں کو پاک کر لیتے ہیں تو آپ نے رب کو تلاش کر لیا. واہ، اور اگر آپ اپنے نفس کو فتح نہیں کر سکتے تو پھر آپ مخلوق میں رب کو تلاش کریں. کیا بات. اور مخلوق میں رب کو تلاش کرنے کا طریقہ یہ کہ مخلوق کی خدمت کریں، ویلفیئر کریں، لوگوں کی بات سنیں. جب آپ لوگوں کی بات سنیں گے تو میرا ایمان ہے اللہ آپ کی بھی سنے گا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. یہی اسی کو تو تجارت کہتے ہیں نا، کہ آپ نے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے. آج کل لوگ اپنے سینئرز کو تو خوش کرتے ہی ہیں کہ اگر ہمارے سینئرز خوش ہو جائیں گے تو ہمیں انعام دیں گے یا ہمیں خوشی سے دیکھیں گے کہ ہماری بات کو سنیں گے. لیکن جو کائنات کا پالن ہار ہے، جو کائنات کو چلا رہا ہے، جب ہم اسے خوش کریں گے تو پروردگار کی نظر میں وہ سوشل ورکر ہی کہلائے گا. جو آپ کر رہے ہیں پروردگار کے کام آ رہے ہیں، آپ ان سے تجارت کر رہے ہیں. اور یہ صلاحیت پروردگار ہر کسی کو عطا نہیں کرتے. ڈیوٹی کے دوران بھی کوئی ایسا واقعہ درپیش آیا ہو کہ جس سے دیکھ کر آپ نے اس مقصد کا آغاز کیا ہو، ہمیں ناظرین کو بتائیے گا. دیکھیں ہماری ظاہری بات ہے، ہماری جو ایکٹیویٹی ہے، ہمارا جو کام ہے پولیس کا، وہ قانون پہ عمل درآمد کرانا ہے، امپلیمنٹیشن. اب اس میں یہ دیکھیں کہ ہم جب یہ قانون کے ساتھ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو سرو کر رہے ہوتے ہیں اور امپلیمنٹ کرا رہے ہوتے ہیں قوانین کو، تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب کراچی کے حالات بہت خراب تھے اور کراچی میں ٹیررزم چل رہا تھا، تو وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ عیدی والے پولیس سے پہلے پہنچتے تھے. ہم نے جب ان کو دیکھا کہ یار یہ اتنی خدمت کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے پہلے پہنچیں. بے شک بے تو شک. پھر ہم نے ان سے سیکھا اور سیکھ کے ہم نے اس پہ عمل کیا اور پولیس بڑی ایکٹیو ہوئی. اور پھر عیدی والے ایک وقت ایسا ہے کہ وہ ہم سے بایو ڈیٹا پوچھتے تھے، ہم سے چیزیں لیتے تھے، اور پولیس نے پھر جو اپنی پرفارمنس دکھائی، یعنی اس کو کہتے ہیں کمیونٹی پولیسنگ. کمیونٹی پولیسنگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے بے شک یہ انہی کی بنائی ہوئی چیزیں. تو ہم نے ظاہری بات ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، اگر آپ کسی سے، آپ کی اگر اچھی نیت ہے تو آپ سیکھنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں. بے شک. تو ہم نے شروع میں عیدی سے سیکھا، لیکن بعد میں آپ دیکھیں کمیونٹی پولیسنگ میں پولیس خود اتنا فعال جو ہے کام کر رہی ہے اور اتنا پارٹیسپیٹ کر رہی ہے ابھی کہ پولیس عیدی سے پہلے پہنچتی ہے. اب عیدی والے ہم سے قوائف لیتے ہیں. پہلے ایک وقت تھا کہ ہم ان سے پوچھتے تھے یار یہ ڈیڈ باڈی جو ہے یہاں سے آپ کہاں لے گئے اٹھا کے. لیکن زاہد بھائی میں یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کروں گا، وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ تھے، جب پولیس ایکٹیو تھی، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ پولیس آج بھی عیدی والوں سے ہی پوچھتی ہے کہ بتا دو کہاں ہے ڈیڈ باڈی. کیونکہ آپ، ہمیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہوگی وہ پوری ایمانداری سے، کیونکہ عموماً ہوتا یہی ہے. آپ مجھے کیا کسی بچے سے پوچھ لیجئے، وہ تاثر جو بنا ہوا ہے نا وہ یہی بنا ہوا ہے کہ پولیس کارروائی کے بعد آتی ہے. لیکن آپ نے بتایا کہ عیدی والے آپ سے پوچھتے تھے، تو وہ آپ جب تک تھے یہ تو ماننے میں آتا ہے، کیونکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں. میں کسی پولیس والے کی دلازاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ حقیقت ہے. اگر ہماری پولیس، ہمارے ادارے ٹھیک ہو جائے تو جرائم پیشہ ہم سے دور نہیں ہے. ایسا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ نے بالکل وجہ فرمایا. دیکھیے بات اتنی سی ہے کہ یہ جو پولیس ہے، پولیس کو سوچنا چاہیے، انکلوڈ می، کہ ہم بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سب نے اس سوسائٹی میں اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سب کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہم دیکھیں کہ جو افراد ہیں، افراد یہ مل کے ایک محلہ بناتے ہیں، ایک محلہ مل کے ایک کالونی بناتا ہے،
کالونی مل کے ایک شہر بناتی ہیں اور یہ شہر مل کے ایکٹیویٹی کرتا ہے. واہ واہ. یعنی کہ ہم سب مل کے جب ایکٹیویٹی کریں گے اور ڈو پازیٹیو، تھنک پازیٹیو، گیٹ پازیٹیو. اچھا اس کے لیے پرچی سسٹم کو ختم ہونا ہوگا نا. اب کوئی علاقے کا بڑا ہے تو وہ جیتے گا، اگر مجھ جیسا کوئی غریب ہے تو اس کی تو پولیس والے سنتے ہی نہیں ہیں. لیکن ایسا کنسیپٹ اگر سوسائٹی میں ابھی بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہے پولیس کی. ہمارے پولیس والوں کو چاہیے کہ وہ روٹ لیول پہ، گراؤنڈ لیول پہ جائیں، لوگوں سے ملیں. دیکھیں ہمارے دور میں جب ہم ایس ایچ اوز ہوتے تھے اور ہمارے ایس ایس پی ہوتے تھے، وہ ایس ایس پی اور ایک ڈی آئی جی ہوتا تھا کراچی کا. پہلے آپ یہ سمجھیں چیز، ڈی آئی جی کے بعد ایس ایس پی اور ایس ایس پی کے بعد ایس پی اور پھر ڈی ایس پی اور ایس ایچ او. لیکن وہ جو ایس ایس پی ہوتے تھے ہمارے دور میں وہ بڑے طاقتور ہوتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی وہ سینئر پولیس آفیسر ہوتے تھے. بالکل ایسا یعنی وہ ڈی آئی جی ہونے کے قریب ہوتے تھے تو ان میں ایک بات کرنے کی کریج ہوتی تھی اور ان کی سینئرٹی لیول بھی ہائی ہوتا تھا تو وہ ی آئی جی سے کوئی بات کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے. دقت پیش نہیں آتی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں خود جانتا ہوں. جی جانتا ہوں. وہ خود ڈی آئی جی لیول کا ہی آدمی ہوتا تھا. بالکل ایسا ہی. ایک اسٹیپ ڈاؤن ہوتے تھے ڈی آئی جی سے اور وہ ایس ایس پی ہوتے تھے. تو اس میں ہمیں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیں سپورٹ بھی کرتے تھے اور ہمیں وہ اویئر بھی کرتے تھے اور ہمیں وہ ایکٹیو بھی رکھتے تھے. اچھا اس سے فائدہ یہ تھا دیکھیں میں یہ کہوں گا پھر یہ لفظ استعمال کروں گا، اگر آج کی پولیس، آج کی موجودہ پولیس، کیونکہ میں تو 1 سال مجھے ہو گیا ریٹائرمنٹ لیے ہوئے. اچھا. اور جو آخری سال تھا میرا میں نے ایس ایس یو میں سرو کیا اور میں ڈی ایس پی سیکورٹی کراچی تھا. اچھا. اور میں سی سی پی او صاحب کے ساتھ کے پی او میں بیٹھتا تھا اور پوری کراچی کے جتنے بھی معاملات ہوتے تھے، جو بھی سیلیبریشن چلتی تھی، جو بھی پولیٹیکل ایشوز ہوتے تھے، سیکٹرین معاملات ہوتے ان کو سیکورٹی ہم فراہم کرتے تھے. اچھا. اس کی لک آفٹر بھی ہم کرتے تھے، اس کو واچ بھی ہم کرتے تھے اور اس کی ڈپلائمنٹ بھی ہم کرتے تھے سی سی پی او صاحب کی طرف سے کراچی سٹی کی. تو میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ میں یہ پھر دوبارہ کہوں گا کہ اگر یہ تو بدنصیبی ہے پولیس کی، اگر لوگ آج بھی پولیس کے بارے میں دیکھیں، یہ تو ماڈرن دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. ہمارے دور میں تو پرنٹ میڈیا تھا، سوشل میڈیا تو بہت بعد میں آیا. ہم پرنٹ میڈیا کے دور میں بھی اتنے ایکٹیو تھے اور کام کرتے تھے کہ وہاں پہنچ کے پرنٹ میڈیا سے پہلے پہنچ کے اور وہاں لوگوں کے مسائل کو ہینڈل کرتے تھے. دیکھیں اگر جرم ہونا کوئی بات نہیں ہے، جرم ہونا کوئی بات نہیں، جرم ہوتے رہتے ہیں، لیکن جرم کے بعد مس ہینڈلنگ اگر آپ سے ہوگی نا، انویسٹیگیٹ کرنا، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا اور مس ہینڈلنگ اگر آپ نے کر دی تو پھر وہ معاملہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی، بہت اچھی بات کہی آپ نے. اور میرے سامنے، کیونکہ آپ کو پتہ میرا تعلق تو میڈیا سے ہے، تو میرے سامنے ایسے کیس بہت آتے ہیں کہ پولیس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے، لیکن ایسے کئی لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. لیکن آپ کی محنت، آپ کی کاوش کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ کیونکہ آپ سینئر ہیں. آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل پیسے دے کے بھرتیاں کی جا رہی ہیں. اپنے میرٹ کا تو دور رہا ہی نہیں. اب ایس ایچ اوز وہ بن بیٹھے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے، ان کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے. ایسا بھی ہے زاہد بھائی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو؟ نہیں، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں اس کی آپ کی اس بات ٹریننگ ہی نہیں ہے. تھوڑا سا میں آپ کی اس بات کو تصحیح کروں گا اور صحیح کروں گا، کیونکہ دیکھیں ابھی موجودہ جو سی سی پی او ہیں غلام نبی میمن صاحب، جی نہایت ہی قابل. جی وہ انتہائی، دیکھیں قابل تو جو سی ایس ایس کر کے آئے گا، قابلیت تو جو سی ایس ایس پاس کرے گا وہ تو ویسے ہی مل جائے گی. وہ تو دیکھیں وہ تو ویسے ہی پتہ ہوگا آپ کو یہ کوالیفائڈ ہے تو یہ قابل تو ہے. بات قابلیت کی نہیں ہے، بات یہ کہ جگہ کو جاننا، کراچی کے ہر جگہ کو جاننا، آنیسٹ ہونا بڑی بات ہے. دیکھیں اگر کوئی اے ایس پی اگر یہ کہتا ہے کہ میں کام جانتا ہوں، پولیس کی ورکنگ جانتا ہوں اور میں پولیس کے قانون کو جانتا ہوں اور امپلیمنٹیشن کروانا جانتا ہوں، مجھے کام آتا ہے، تو اگر اے ایس پی یہ دعویٰ کرے تو بہت بڑی بات ہے. بالکل صحیح. اور اگر کوئی ڈی ایس پی یہ دعویٰ کرے کہ میں ایماندار ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ کام تو ڈی ایس پی ایس آئی سے چل کے ڈی ایس پی بنتا ہے، تو پولیس کی ورکنگ تو وہ جانتا ہے، کام تو وہ جانتا ہے، قانون کو وہ سمجھتا ہے، امپلیمنٹ بھی کروانا جانتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ یہ دعویٰ کرے اس عمر میں آ کے میں ایماندار ہوں تو بڑی بات ہے. اور اے ایس پی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں کام جانتا ہوں تو بڑی بات ہے. اگر اے ایس پی یہ کہ میں ایماندار ہوں تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو اس کے کیریئر کا آغاز ہے. تو کیریئر کے آغاز میں تو آپ اگر ایماندار نہیں ہیں تو مجبوراً آپ کو ایماندار رہنا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، آپ کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. اچھا، میں نے آپ کے نام کے ساتھ سوشل ورکر کا انتخاب کیا، تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ 1 سال سے
آپ کیا کیا کر چکے ہیں؟ مطلب بچوں کی شادی میں آپ کنٹریبیوشن کرتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں، کفن کے حوالے سے یا قبر کے حوالے سے، تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کی این جی او جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ این جی او ہے یا اپنی مدد آپ کے تحت آپ سوشل ایکٹیویٹی کرتے ہیں؟ دیکھیے میں سوشل ایکٹیویٹی تو میرے کچھ دوست ہیں جی جی جو مخیر حضرات ہیں، ہمارا ایک گروپ ہے، اس میں یہ ہے کہ میرے علاقے اور محلے کے لوگ جو ہیں اور جہاں جہاں میں ایس ایچ او رہا ہوں، جہاں جہاں میں نے پرفارم کیا ہے، وہاں بھی لوگ آج تک مجھ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو غریب لوگ ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے، کسی کو بچوں کی فیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، بچی کی شادی میں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی مدد ہو جائے، کچھ کہتے ہیں کھانا کرا دیں، کچھ کہتے ہیں فرنیچر دلا دیں، کچھ کہتے ہیں جہیز کا سامان دلوا دیں۔ تو میں آپ کے چینل پہ یہ بتاتا چلوں کہ میں سمجھیں کہ ایک طرح سے میں پارٹیسپینٹ کرتا ہوں، میں ایک طرح سے رکن مجھے بنایا ہوا ہے عالمگیر ویلفیئر والوں نے۔ اور جب میں ایس ایچ او بہادر آباد ہوا کرتا تھا سن 2000 میں، تو میری ملاقات عالمگیر ویلفیئر والوں سے ہوئی۔ جب انہوں نے یہاں میرا کام کا انداز اور طریقہ دیکھا تو انہوں نے انہوں نے مدعو کیا، میں ان کے پاس گیا ان کی ویلفیئر میں، تو بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ہم نے آپ کا جو اسٹائل دیکھا، ہم نے لوگوں سے سنا آپ خود بھی ویلفیئر کرتے ہیں، تو آج سے ہم نے آپ کو اپنا ایک نمائندہ رکن بنا دیا۔ تو مجھے جو ہے اعزاز کی بات ہے، میرے لیے آنر ہے یہ، اور آج بھی عالمگیر ویلفیئر والوں کے ذریعے میں بچوں کی شادیاں کرواتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں ان کو شادی میں کھانا فراہم کراتا ہوں، میں لوگوں کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کراتا ہوں، کنٹریبیوشن بھی کرتا ہوں، اور مخیر حضرات اور دوستوں سے بھی لیتا ہوں، اور دیکھیں ان کے ذریعے بھی کرتا ہوں اور عالمگیر ویلفیئر کے ذریعے بھی کرتا ہوں، اور خود بھی جو میری حیثیت ہے جو میری ذات ہے اس کو بھی میں مد نظر رکھتے ہوئے اچھا جو میری توفیق ہے میں کرتا ہوں۔ اچھا، میں نے آپ کے اندر ایک چیز دیکھی جب میری آپ سے ملاقات ہوئی ایک آستانے میں، ٹھیک ہے، جی تو ذکر الہی جی جی یہ تو ہمارے اندر رس بس چکا ہے، آپ ذکر خدا کو بڑے خوبصورت طریقے سے اس کی محفل میں تشریف رکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس وقت کچھ کر جائیں۔ یہ جذبہ، یہ محبت کب سے ہے آپ کے اندر؟ دیکھیے بات یہ کہ 1982 میں نے ایک صوفی بزرگ تھے جو بھی پردہ فرما گئے، ان کا نام تھا سیدنا ریاض احمد گور شاہی، المعروف گور شاہی مدظر علی۔ تو میں جوانی میں ان سے منسلک تھا، جب میں نے پولیس جوائن نہیں کی تھی 82 میں آپ سے منسلک ہوا، اور 85 میں نے نوکری کا آغاز کیا۔ تو 3 سال کی میری روحانی تربیت ہو چکی تھی، میں سرکار کے بڑا قریب رہا، سرکار کی نشستیں محفلیں ہم نے لیں، اور پھر ذکر اسکار اور لطائف کا سلسلہ ہم نے ان سے جانا اور سمجھا۔ اس سے پہلے بھی جو گھریلو ماحول ہے وہ ریلیجیس تھا، مذہبی ٹائپ کے ہم لوگ ہیں سارے کے سارے، اور اس سے پہلے میں انجمن نوجوانان اسلام جو اس میں نے کام کیا کالجز میں، اور پھر اس کے بعد میں نے جب ان کو جوائن کیا صوفی بزرگ سید حضرت ریاض احمد گور شاہی مدظر علی کو، تو ان سے ذکر اسکار کا سلسلہ میں نے سمجھا اور لیا، اور وہیں ان کی تربیت میں 3 سال رہا، اور 85 میں نے اے ایس آئی جو ہے پولیس کو جوائن کیا۔ تو یہ جو سوشل ایکٹیویٹی، یہ جو لوگوں کی عزت، لوگوں کا احترام، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی عزت دینا، لوگوں کو تقسیم کرنا، اور لوگوں کو اپنا حصہ سمجھنا، یہ میں نے ان سے سیکھا، اور یہ وہیں سے چیزیں ہمارے اندر آئیں، اور پھر 35 سال میں نے سروس کی، اور ثم الحمدللہ یہ انہی کی تعلیمات کا اثر تھا میرے پہ، اور انہی کی نظر ہے کہ میں نے بڑی خدمت کی پولیس میں، بڑے انعامات لیے، اور آپ کی دعا سے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ مسکرا کے تو بات کر سکتے ہیں، حضور نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ بے شک بے شک، بہت تو خوبصورت صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے تو پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ایک مسکراہٹ کسی کے دل کو بڑا کر دیتی ہے۔ آپ صرف کچھ نہ کریں، آپ صرف اپنی ایک مسکراہٹ، کسی کو دیکھیں کہ آپ پریشان ہیں تو آپ اس کے پاس جائیے، اسے گلے نہیں لگا سکتے نا، تو کم سے کم اس کو مسکرا کے دیکھیے، اور یہی عمل میرے سرکار کا رہا ہے، اور جو سرکار کے نقش قدم پہ چلتے ہیں تو پھر وہ ولی کامل ہی بنتے ہیں، کیوں نہ بنے، کیونکہ ان کی نظر کرم جس پہ ہو جاتی ہے پھر وہ عام نہیں خاص ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ سرکار کا تو عمل ہی یہی رہا ہے۔ زاہد بھائی بڑی خوبصورت گفتگو آپ سے جاری ہے، میں مفتی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ مفتی صاحب جیسے کہ انہوں نے بتایا
کہ پیران عظام، صوفیان عظام، ان کا بڑا کردار ہے پاکستان کو ایک نیا نام دینے کا. ان کی عبادات، ان کی محبتیں آج قائم ہیں. لاہور میں داتا سرکار ہیں جو پورے پنجاب کو سمیٹ کے بیٹھے ہیں. بابا بلے شاہ ہیں، بابا فرید شکر گنج، شاہ شمس تبریز، لال شہباز قلندر، شاہ لطیف بٹائی، اور بھی بہت سے نام ہیں. جب میں نام لیتا رہوں گا ان کے نام ختم نہیں ہوں گے، لیکن وقت ختم ہو جائے گا. یہ وہ ہستیاں، عبداللہ شاہ غازی ہیں ہمارے سرکار جنہوں نے سمندر کو روک رکھا ہے. آپ دیکھا جائے تو کراچی نیچے ہے، سمندر اوپر ہے، لیکن یہ ولی کامل ہے نا کہ جن کی دعا اور پروردگار کے نور نظر ہیں کہ پروردگار ان کو اتنا پسند کرتے ہیں ان ہستیوں کو کہ ان کی بات کو وہ ٹالتے ہی نہیں. اگر ہم ان سے کچھ کہتے ہیں ان کا وسیلہ بنا کے تو پروردگار ان کی دعا کو تو ٹالتے ہی نہیں. آج تک سمندر جو ہے اپنے پورے جوش سے لہریں آگے بھی آتی ہیں پیچھے بھی جاتی ہیں، لیکن عبداللہ شاہ غازی سرکار نے اپنے مزار کی نسبت سے اسے روک رکھا ہے. کیا کہیں گے صوفیان اکرام کے بارے میں؟ جی ابرار صاحب، 3 چیزیں ہیں. ایک ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان، اور تیسرا ہے احسان. اور یہ تینوں الفاظ صحیح بخاری کی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں. واہ. اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کے بارے میں سن لیا، پروردگار کے بارے میں سن لیا، صرف سنا ہے ابھی. جب ایمان یہ ہے کہ آپ نے اسے اپنے اندر اتار دیا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. واہ واہ. دوسرا اسٹیج احسان یہ ہے کہ آپ نے اسے کھول کے دیکھ لیا. واہ. اسلام یہ ہے کہ خدا کے بارے میں سنا ہے. ایمان یہ ہے کہ خدا کے عقیدے کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے. احسان یہ ہے کہ خدا کو اپنے نظر سے دیکھ لیا. اس کو تصوف بھی کہتے ہیں، اس کو سلوک بھی کہتے ہیں. شہد کے بارے میں سنا ہے لیکن اسے چکھا نہیں ہے. تو جب تک سنا ہے وہ اسلام ہے، ابھی صرف سنا ہے. جب دیکھیں گے، جب اس کو چکھ لیا، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیا تو ابھی ایمان کی وہ کیفیت آ گئی، پختگی آ جائے گی آپ ٹھیک کے ہے. اندر. جب جذبہ چکھ لیا، الگ ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ یہ میٹھا ہے، تو وہ پھر تصوف ہے، احسان ہے. تو یہ صوفیاء کرام یہی کرتے ہیں کہ آپ کو اسلام اور ایمان کی ان عقائد کے اوپر، ان باتوں کے اوپر جو آپ نے قرآن اور سنت اور احادیث اور اصحاب کرام اور اہل بیت علیہم السلام کی زندگی میں پڑھا ہے، اسے آپ کی زندگی میں اتارتے ہیں، آپ کے قلب میں اتارتے ہیں کہ آپ کے قلب کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جائے. یہ قلب ہے نا، یہ اس کی غذا اللہ کے عرش سے ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. نور کی غذا اسے ملتی ہے. انسان کی جو ساری باڈی ہے، سارا جسم ہے، اس کو جو ہم غذا پہنچاتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پیتے ہیں، اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ دنیا میں چلا جاتا ہے، تعفن بن جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے. لیکن قلب آپ کے اندر رہتا ہے. یہ جو قلب ہے نا، اس کی جو غذا ہے وہ اس دنیا میں نہیں جاتی ہے، وہ اندر جاتی ہے اور وہ نور کی غذا ہے. آپ کی باڈی میں جاتی ہے، آپ کے وجود کو، آپ کے خون کو معطر اور پاک آپ کرتی کی رگ رگ اور نس نس کا حصہ بنتی ہے. بے شک. پھر آپ کے اندر سے خدا کی نور و تجلیات اٹھتی ہیں. یہ ایسی کوئی چیز نہیں جو سمجھ میں آنے والی ہے. ہمارے پیر و مرشد اور سرکار نے فرمایا کہ یہ آپ کے باطن کے اندر جب چلی جاتی ہے نا تو آپ کا قلب بیدار ہو جاتا ہے. جیسے آپ رگڑ لگاتے ہیں لسی کو، وہاں سے مکھن بیدار ہوتا ہے، مکھن نکلتا ہے، ٹھیک ہے. پانی سے پانی ٹکراتا ہے تو بجلی بن جاتی جیسے ہے، کوئلے کی کان سے ہیرا نکلتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور ضرب لگتی ہے تو وہاں سے تیسری قوت نے جنم لینا ہوتا ہے. تو جب بڑی قلب خوبصورت کے بات اوپر پروردگار کے نام کی ضربیں لگتی ہیں اور وہاں چوٹیں پڑتی ہیں، نفس کمزور ہوتا ہے، قلب بیدار ہوتا ہے، تو اس قلب کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاں یہ خدا، یہ تو کل رب العالمین ہے، یہ تو پورے انسانیت کے لیے ہے، یہ تو ہر مذہب کے لیے ہے. اس کی تجلیات، اس کی رحمتیں ہر ایک پہ برس رہی ہیں. اور پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی رحمت وہ ہر ایک انسان کے لیے، کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے ہے. پھر آپ کسی سے نفرت نہیں کرتے، کسی سے جھوٹ نہیں بولتے، دغا نہیں محبت کرتے. پیدا ہو جاتی ہے. بڑی محبت خوبصورت پیدا بات ہوتی مفتی ہے. صاحب آپ نے کی. محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور یقیناً آپ کے ساتھ تو پورے مہینے ہی ہم رہیں گے اور اس طرح سے ہی آپ کی خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین تک جاتی رہیں گی. ناظرین کرام،
آج کے ہمارے جو مہمان تھے، کیونکہ ہمارے اس سیگمنٹ کا اختتام ہونے جا رہا ہے، اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں وقت دیا، آپ کا شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی۔ زاہد بھائی، آپ اسی طرح سے سوشل ایکٹیویٹیز کرتے رہیے اور اللہ پاک سے تجارت کرتے رہیے۔ اللہ پاک آپ کو بہت نوازے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور فیض ٹی وی کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، جو ہو سکا ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، وقت دعا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں اور ہمیں جن مہمانوں نے ابھی جوائن کیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے پروگرام میں ذکر سرکار بھی ہوگا اور سرکار کی باتیں ہوں گی، نعت خوانی کی محفل ہوگی۔ آج بھی ہم نے پاکستان کے مایہ ناز ثنا خان کو مدعو کیا ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور بڑا خوبصورت لب و لہجہ ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے۔ بارگاہ رسالت باب میں جب وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، دل جھوم اٹھتا ہے۔ میری مراد ہے وجاہت قادری سے۔ وجاہت کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ پروردگار آپ کو اسی طرح سے ذکر سرکار میں رکھے، میری دعا ہے آپ کے لیے۔ اور ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ایک سوشل ورکر ہیں، بڑی خوبصورت شخصیت ہیں اور پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور میری مراد ہے محمد شفیق احمد صاحب سے۔ شفیق خان، شفیق خان نہیں ہے، اور یہ پشتو بولنے والے خان نہیں ہیں، لیکن یہ خان ہیں، لیکن بڑا پیار کرتے ہیں اور سوشل ایکٹیویٹیز میں پیش رہتے ہیں۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں شفیق بھائی کہ آپ نے وقت دیا۔ میں چاہوں گا کہ وجاہت سے، کہ وجاہت جو کہ ہمارا سیگمنٹ ہے سرکار کے ذکر کی نعت کا، تو میں چاہوں گا کہ آپ کلام پیش کیجئے اور ناظرین کو اور مجھے بلکہ تمام ہمارے دیکھنے والوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہوں ذکر سرکار سے۔ کلام پیش کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملے کنکر سبحان اللہ، سبحان الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ وجاہت بتائیے کہ کب سے ذکر سرکار میں آپ ہیں؟ اور ماشاءاللہ ذکر سرکار میں تو جب سے پیدا ہوتا وہ تو جب ماں کی گود سے ہی
ذکر سرکار ملتا ہے، لیکن ثنا خوانی کب سے کر خوانی رہے کا ہیں؟ جو میں نے اپنا سلسلہ شروع کرا وہ تقریباً 2012 سے. اچھا جی وہ ہمارے محلے میں مسجد ہے ہمارے قریب کے قریب، تو وہیں سے شروع کرا اور الحمدللہ آج اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا. اور والدین کتنا خوش ہوتے ہوں گے ماشاءاللہ. کہ جب ان کو کوئی کہتا ہوگا کہ آپ کا بیٹا ثنا خوان رسول ہے. ہاں 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 اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدہ جو ہے نا کسی سے بول رہی ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا بھی نعت خواں ہے، تو آئے بڑی ہائے خوشی ہائے ہوتی ہائے، ہے. کیا بات ہے. اور میں سلام پیش کروں گا آپ کی والدہ کو کہ جنہوں نے ہیرے جیسا بیٹا، اور جس بیٹے کی نسبت سرکار سے ہے، ان کے ذکر سے ہے. اور یہ پہچان جو ہوتی ہے نا، جو حوالہ، یہ حوالہ بڑی بات ہوتی ہے. اور آپ کی والدہ آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ ان کے پاؤں کو چوم کے جب جایا کریں گے نا اور جا کے سرکار کا ذکر کریں گے تو آپ دیکھیں گا کہ کس طرح سے پروردگار آپ کو نوازیں یہ گے. والدین کی دعائیں ہوتی ہیں جو بے شک بے شک بے شک، ورنہ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں وہ آج بھی افراتفری میں لگے ہوئے بے ہیں، شک کسی نہ ایسا ہی ہے. کسی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ بڑی اعزاز کی بات سعادت کی ہوتی بات ہے یہ. اچھا وجاد بھائی، صرف آپ ہی نعت پڑھتے ہیں گھر میں یا اور بھی بہن یا بھائی ثنا پڑھتے تو خوانی سے؟ سبھی ہیں، لیکن بس وہ کہتے ہیں نا کہ امور مجھے ہی حاصل ہے، مطلب کہ میں ہی پڑھتا ہوں نعت صحیح گھر کے اندر، باقی تو سب گھر میں تو ذکر چلتا ہی رہتا ہے. بے شک. یقیناً بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی، اور پروردگار آپ کے سوز میں لہن میں برکتیں نازل کرے. آمین. اور یقیناً کیوں نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ ذکر سرکار کرتے ہیں. ان کا نام لے لیا جائے تو کہتے ہیں نا کہ جان میں جان آتی ہے جب سرکار کا نام آتا ہے. بے شک. تو ہماری تو جان، ہماری تو سانسیں ان کی محتاج ہیں، بے شک. ہمارے دل کی دھڑکنے تک وہ سنتے ہیں. تو شفیق بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. آپ ماشاءاللہ سے سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت پیش رہتے ہیں اور بڑی محبتیں ہیں آپ کی، اور جہاں کہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی ضرورت ہے وہاں بنا کسی مفاد کے آپ اس کام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں اور عموماً نقصان ہی اٹھاتے ہیں، لیکن وہ ان کی نظر میں نقصان ہوتا ہے. لیکن پروردگار سے آپ کتنے راضی ہیں یہ آپ کی سوچ ہوگی. مجھے بتائیے کہ اب کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں رمضان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی آپ کا اور اس چینل کا فیض ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ادھر ٹائم دیا، مدعو کیا. دراصل سوشل ایکٹیویٹی ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتی ہے. واہ. گھر سے اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیا تربیت دی ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. ہم نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ عبادت ریاضت میں دیکھا اور وہ ہمیں حدیث قرآن کے حوالے سنایا کرتے تھے. آج کل آپ دیکھ لیں، گھروں کا ماحول دیکھ لیں جی جی. کہ موبائل ہاتھوں میں، تو بچے کیا تربیت حاصل کریں گے. ایک عام آدمی جب سوشل کام کرتا ہے تو اس کو اچھے برے کا پتہ نہیں ہوتا، صرف نوٹ خرچ کر رہا ہے. جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ اندر سے جب صاف ہوتا ہے تو لوگوں کو اچھی بری باتوں کا بتاتا ہے اور اس کے معاملات کو دیکھتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اس کو کیا نہیں. میں الحمدللہ میرے پاس ہندو بھی آتے ہیں، کوئی ضرورت ہوتی ہے، مالی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو کچھ ضرورت ہوتی ہے، میں یہ نہیں دیکھتا ہوں یہ ہندو ہے. ہو سکتا ہے وہ میرے کردار سے، میری شخصیت سے، میری گفتگو سے وہ مسلمان ہو جائے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. ضروری نہیں ہم مسلمانوں میں بیٹھ کر جو ہے نا اپنی باتیں کریں. ہمارا کردار اس کو متاثر کر سکتا ہے ہماری کام سے، ہماری گفتگو سے. تو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوگوں کو راغب کرتے رہیں. واہ واہ واہ. چاہے کوئی سا بھی بہانہ ہو، چاہے راشن کا بہانہ ہو، چاہے اس سے گفتگو کا بہانہ ہو، کوئی بھی بہانہ ہو، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کر دیں. یہ ہمیں تربیت اپنے ماں باپ سے اور ملی ہے. یہی درس رسالت مہاب تھا، بے شک اور یہی کام سرکار کیا کرتے تھے بے شک. کہ ان کا فوکس جو تھا وہ مسلمان نہیں تھے، دوسرے مذہب کے لوگوں کو انہوں نے اپنی طرف، اپنے اللہ کی طرف راغب کرنا تھا. مسلمان تو مسلمان تھے ہی، ان کو تو پتہ ہے کہ نبی کریم سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی اللہ کے آخری نبی ہیں. تو میرے سرکار کا یہ خاصہ رہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے زیادہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور ان لوگوں کی طرف وہ زیادہ تھے، کیونکہ آپ وہ
कचरे की बात तो आपने सुनी होगी जी। कि जो मदीने की गलियों में एक औरत सरकार में नौज बिल्ला गुस्ताखी करती थी, जी जी एक दिन वो बीमार हो गई। तो सरकार ने पूछा कि जो औरत यहाँ पर कचरा फेंकती थी, आज वो यहाँ पर आई नहीं। तो लोगों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कि उस औरत की तबीयत जो है वो नासाज है। तो सरकार ने, लोगों ने सोचा कि हम जब ये बताएंगे तो सरकार खुश होंगे कि देखा मेरे साथ ही ऐसा करती थी तो बीमार हो गई। तो सरकार ने ऐसा नहीं किया, वो गए उस औरत की इयादत के लिए गए। जब उस औरत ने देखा कि मुसलमानों के नबी इतने सखी हैं कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर गुस्ताखी करती थी, ये मेरी इयादत के लिए आए, तो ये फेल, ये मोहब्बत, ये जज्बा देखकर वो ईमान ले आई। तो नाज़रीन कराम, हमने सीरत मोहम्मद पर चलना है। अगर हम उस पर चलेंगे, आजकल कोई किसी को घूर के देख ले तो बोलते क्या देख रहा है भाई, खाएगा मारेगा। जज्बा और हमारे अंदर बर्दाश्त अब नहीं रही है। बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है। हम नमाजी हैं, हम हर काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जज्बा वैसा नहीं है जो होना चाहिए। और आपने बड़ी अच्छी बात कही, कंटिन्यू कीजिएगा इस बात को। आपके पास क्रिश्चियन भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, अलग अलग मज़हब के लोग आते हैं, लेकिन आपने आज तक उनसे उनका मज़हब पूछा? नहीं जनाब, मैं इत्तेफाक से एक हिंदू आया था मेरे पास पिछले साल, वैसे आते रहते हैं। तो उसने बड़ी, यानी कि मुझे अफसोस हुआ कि वो मदद के लिए गया, उसकी बहनें जवान हैं, तो लोग गलत अंदाज में बातें करने लग गए। उससे बहुत ही दुख हुआ मुझे। बहरहाल फिर मैंने, अल्लाह ने करम किया कि मेरे से जो हो सका मैंने किया। फिर उसकी बहनों की शादी, बेटियों की शादी का मसला था, उसने कलमा सुनाया, सब कुछ के मैंने मुसलमान कर दिया आपने। बहरहाल ये चलता रहता है। अल्लाह, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। सिर्फ आज बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ें नहीं बताने की होती हैं। तो बस अल्लाह ताला उसका अजर देता है। वो हमारी, यानी कि सोबत से, आप किसी को टाइम देंगे ना, सोबत का बहुत बड़ा असर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं नात खानों के साथ बैठूंगा ना, तो कुछ ना कुछ नात के 2 अशार सीख ही जाऊंगा। क्या बात है, वाह, गलत वाह। लोगों के साथ बैठूंगा तो गलत चीज़ें बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारी सोबत में जो बैठ रहा है, अगर आप खुद सही हैं तो आप उसको सही कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका रंग पक्का है अपने अंदर, आप में, तो वो रंग उसके ऊपर ज़रूर चढ़ेगा, दूसरे मज़हब पर या दूसरे लोगों पर। बिल्कुल शफीक भाई, मेरी वालदा ये बात कहा करती हैं कि अपने आप को इतना मजबूत रखिए कि गैदरिंग जैसी भी हो, आप उसके रंग में नहीं ढल सकते, तो कोई आपको झुका नहीं सकता, कोई आपको गिरा नहीं सकता। बहुत शुक्रिया शफीक भाई, इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इससे पहले कि मैं वक्फे पे जाऊं, मैं चाहूँगा कि वजाहत आपके कलाम से ही हम वक्फे की जानिब जाएंगे। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश मेरी कीजिएगा। उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, क्या बात है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। क्या बात है, में वाह, 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 है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, हाय, हाय, हाय। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। क्या बात है। मेरा दीन और दुनिया मदीने सुभान में अल्लाह, सुभान है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई अल्लाह अकबर, बेशक। मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। क्या बात है, क्या बात है, वाह, 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 वाह। जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही
नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, बेशक बेशक मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश सरकार एक बार मुझे से कहे, क्या बात है? काश सरकार एक बार सबसे कहे, अब तेरा मरना जीना मदीने में है। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। वजाहत आपने ये कलाम पढ़ के पुरानी यादें ताज़ा कर दी। बचपन में मैं भी पढ़ा करता था, जब जुमे के दिन मस्जिद में जाते थे, जुमे से पहले नात ख़वानी हुआ करती थी। आजकल तो वो तासुरी ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन मैं जब बचपन में जाता था मस्जिद में तो वहाँ पर यही नात पढ़ा करता था। और आज आपने वो यादें ताज़ा कर दी। परवरदिगार आपको इसी तरह से सरकार के ज़िक्र में शामिल रखे और इसी तरह से आप उनका जिक्र करते रहे। नाज़रीन किराम, हमें जो हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, किसी तारुफ़ के मुताज नहीं है। मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे आप इनको देखते रहते हैं। आप का तारुफ़ मैं करवाता चलूँ, आप डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेसर भी हैं और हकीम भी हैं और उसके साथ साथ वकील भी हैं और परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है और सहाफ़त में आपका बड़ा किरदार है। और कोई भी काम हो सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से तो बिना फ़ीस लिए ये वो काम इबादत समझ के करते हैं। मेरी मुराद है प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद हैदर अली जाफरी। अस्सलाम वालेकुम। अगर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और मैं फेस टीवी की पूरी टीम को खराज पेश करता हूँ। रमज़ान का एडमिशन आप जो कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि कैसे सोशल वर्कर की जाती है, सोशल वर्क किया जाता है, इंसानियत के किस तरह काम किए जाते हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन के मैंने देखा कि आपने जो हुकूकुल इबाद की जो बात की ना, बहुत माशाल्लाह बड़ी प्यारी बात की। हुकूकुल इबाद, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मैं हुकूकुल्लाह माफ़ कर दूँगा, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा जब तक आप बंदे से माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा तो आप सबसे पहले आपको चाहिए उससे माफ़ी मांगें और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगें, तब अल्लाह तबारक माफ़ फरमाएंगे आपको। बहुत अच्छा एक्साइटमेंट है आपका प्रोग्राम रमज़ान ट्रांसमिशन का। मेरा शुरू से आदत रही है कि बस कोई भी हो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है। बस वाह, ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है, मैंने अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है। मैंने क्लिनिक बनाया नॉर्थ कराची के अंदर, होम्योपैथिक क्लिनिक है मेरा, जहाँ मैं अपने जो फ्री कॉस्ट इलाज करता हूँ, मतलब दवाई वगैरह देता हूँ, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी ना किसी किस्म की भी। और मेरी वालदा मुझे बोलती थी बेटा तुम बहुत सोशल काम करते हो, रात को देर से आते हो, मतलब तो मुझे अच्छा लगता था काम करना कि नहीं अल्लाह की मखलूक खिदमत करनी है। बस ये जहन बनाया था अल्लाह की मखलूक खिदमत करनी है। और अच्छा हैदर, मैं आपको इंटरप्ट करूँगा जी कि मुझे बताइए कि माशाल्लाह से परवरदिगार ने आपको इतनी ओहदों से नवाजा है कि वकील भी हैं, हकीम भी हैं, डॉक्टर भी हैं और इन तमाम चीज़ों के बाद आप सोशल एक्टिविटीज़ में पेश नज़र आते हैं। और दूसरी बात यह है कि मीडिया पर आने का कैसे ख्याल आया आपको, कि सहाफ़त की तरफ कैसे रुझान हुआ आपका? असल में जब मैंने चीज़ ने आपको मुतासिर किया या
कौन सी नाइंसाफ़ी आपने ऐसी देखी कि जिस पे आपने कहा कि मुझे अब सहाफ़त में आना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका माशाल्लाह। अली भाई मसला पता है क्या है, सहाफ़त एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ तक किसी भी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। नॉर्मली देख लें, न्यूट्रल आदमी किसी थाने या कहीं आगे पीछे जाता है किसी भी काम के किसी भी हवाले से, तो उसकी नहीं सुनी जाती। हाँ, मैंने एक चीज़ नोट की है कि सहाफ़ी वहाँ चले जाए तो उससे दूसरे स्टाइल में बात की जाती है, और एक नॉर्मल सा आदमी जाए तो दूसरे स्टाइल के अंदर बात की जाती है। तो मैंने भी सोचा, जब मैंने ग्रेजुएशन किया 2013 के अंदर, उसके बाद मैंने सोचा यार कि अब जो है ना सहाफ़त भी किया जाए। मास कम्युनिकेशन मैंने किया, KU से मास्टर्स किया मैंने माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। और फिर मैं LLB भी किया हैदराबाद से। इतनी कम उम्री में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 32 एज है तकरीबन। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह अभी इंशाल्लाह मैं CSS कर रहा हूँ, माशाल्लाह। CSS कर रहा हूँ। तो मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं स्टडी कंटिन्यू रखूँ और आगे निकलूँ। फिर सहाफ़त पे बात चल रही है। सहाफ़त का तो मुझे एक अच्छा पेशा है, अगर सहाफ़त सही तरीके से की जाए। आजकल जो जाली सहाफ़ी आ गए ना, जो ब्लैकमेलर जिसको कहते हैं, जिन्होंने रोज़नामा अखबार बनाया हुआ, जिन्हें वीकली अखबार बनाया हुआ, जाते हैं ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, थ्रेट देते हैं भाई आप हमें पैसे नहीं देंगे तो आपको ये हो जाएगा, आपकी खबर ऐसी चल जाएगी। अच्छा, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है। और इन्हीं सहाफ़ियों की वजह से जो है ना हम लोगों को भी डिग्रेड किया जाता है, जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं। मीडिया इंडस्ट्री के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल ऐसा मीडिया है। इंडस्ट्री हर इदारे के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको ही बुरा कहा जाए। सहाफ़ी बहुत अच्छे भी सहाफ़ी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं, लेकिन अपना ही डिपार्टमेंट जो हमें काम नहीं करने देता। अगर हम कोई अच्छी चीज़ बता रहे, कोई ऐसा गलत काम हो रहा है और मैंने उसके हक़ाइक़ दिखा दिए जाके, तो अपने को डिपार्टमेंट का बंदा आके बोलता है ये नहीं चलाना है, ये काम नहीं होगा, तो इससे मेरी जो कानून से काम करने की थ्रेट किया जाता है, फिर मैं काम नहीं कर सकता। तो डिपार्टमेंट ही साथ नहीं तो किस तरह काम होगा। लेकिन आप जिस इदारे से मुस्लिक हैं वहाँ पर आपको सुना जाता है, आपकी उन तमाम खबरों को आगे बढ़ाया जाता है, जैसे कि आप फैज़ TV का भी हिस्सा बन चुके हैं और बाखबर पाकिस्तान के भी आप प्रोग्राम में पेश रहे हैं। और आपको तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा कि आप बाखबर के बाद फैज़ TV की अब टीम देखो में शामिल माशाल्लाह हुए मैंने हैं। फैज़ TV ज्वाइन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी कोशिश है। अब हमने क्या इरादा है डायरेक्शन करने जो है का? ना, क्या इरादा है अभी? ईमानदारी से काम करना है अपना। जो असल हक़ाइक़ है ना, हक़ाइक़ पे बात करनी है, कोई भी हो भले, हक़ाइक़ पे बात करनी है, ईमानदारी से अपना काम करना, और जो हमारे सीनियर हमें डायरेक्शन देते हैं उसको हम फॉलो करते हैं। अच्छा हैदर, मैं आपको बताऊं कि जहाँ आप रहते हैं वो आगे जाके सुजानी का एरिया कहलाता है, कच्ची आबादी है, जी जी ठीक है, वहाँ पर कब्ज़ा माफिया का राज है, और रमज़ान मुबारक में भी कब्ज़े, खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को कि रमज़ान में तो बेवा यतीमों का हक़ ना खाएं। तो मैं इनसे भी कहूँगा खुदारा ऐसा ना कीजिए, किसी को हक़ दे के भी उसकी रहमत का इंतज़ार किया जा सकता है। हक़ छीन के वक्ती माल तो आप रख लेते हो, लेकिन उसकी बारगाह में कबूलियत नहीं है। कैसे देखते हैं आप अपने अली भाई? इस पहले भी मामलात को? हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सरजानी की लैंड की रबों के हवाले से। मसला सिर्फ ये है, पूरा सिस्टम ख़राब है, एक आदमी ख़राब नहीं, पूरा सिस्टम ख़राब है। अगर आप बड़े को सही कर देंगे तो निचली सतह के लोग खुद ही सही हो जाएंगे। मसला ये, कोई भी ऐसा लैंड ग्रैबर आता है, मैं नाम कोट नहीं करूँगा किसी का भी, एक नॉर्मली बात और न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है इसके अंदर। जो भी SHO वगैरह आता है वो अपनी सेटिंग बना लेता है, पहले ही आके कुछ दिन आके वो एक ऐसी एक्टिविटी करता है कि अपने आप को परफॉर्म करने की कोशिश करता है कि मैं बहुत सही आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन वो मजबूर हो जाता है इनके आगे, बेबस है वो, क्योंकि लैंड ग्रैबरों की और लैंड माफिया की इतनी सेटिंग होती है अपर लेवल के ऊपर कि ऊपर से फ़ोन आ जाता है SHO को, तो मजबूर हो जाता है क्या उनके सिलेंडर होने पे कि अब उनके साथ काम करना है। लेकिन हैदर कोशिश यही है SHO की। आप कोशिश कीजिए, मैं इस प्लेटफॉर्म से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि डरना नहीं है, क्योंकि हक छीन के भी लिया जाए तो उसके अंदर कोई कबाहत नहीं है। अली भाई, जो रात कब्र के अंदर है ना वो कहीं नहीं है। मुझे इतना पता है कि मेरे रब ने मुझे मौत देनी है, बंदे की कोई औकात नहीं है मारने की, और जिस टाइम जिस जगह जो वक्त लिख दिया गया मेरे मौत का, वो मौत आएगी मुझे, लेकिन मुझे अपना काम ईमानदारी से करना है। बस मैंने ये अपनी डायरेक्शन बनाई हुई शुरू से, आदत है अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी, जिसमें हिंदू क्रिश्चियन कोई भी किसी भी मज़हब से उसका वास्ता हो। और दूसरी वाली भाई, आप रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है, इसी एक दीनी टॉपिक है, तो उस पर मैं एक अमेंडमेंट करना चाहता हूँ। उसके अंदर मैं फ़िरका वारियत में नहीं पढ़ता ना, ये शिया वो सुन्नी वो देवबंदी अहले हदीस, इन मामलों में नहीं पढ़ता, मैं बोलता सब भाई हैं। और उलमाए कराम को भी ये चाहिए क्या, एक
ऐसा कोई हिकमत अमली, लेकर आए क्या, मतलब उससे सबको जोड़ने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अब माशाल्लाह मौलाना तारिक जमील साहब हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ माशाल्लाह, बहुत प्यारे। उनकी हमेशा कोशिश ये होती है कि आवाम को इकट्ठा करें, ज्वाइन करना, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ। अब मेरा फ़िरका कोई और है, मैं सुन्नी हूँ, पहले अब मैं शिया हूँ, अब मैं सब हूँ, नहीं सबसे पहले मुसलमान, अल्लाह का बंदा। हैदर, एक बड़ी अच्छी आपने बात कही कि रोड एक्सीडेंट होता है, नाज़रीन किराम, कोई भी गिरता है, चोट लगती है, हम अपनी गाड़ी रोकते हैं, भागते हुए जाते हैं, उसके पास जाके कोशिश करते हैं कि उसके इलाज के लिए कोई तरतीब बनाई जाए, एम्बुलेंस को बुलाया जाए। अगर उसके साथ कोई नहीं है तो अपनी गाड़ी में लेके या किसी गाड़ी में बिठा के उसे हॉस्पिटल तक लेके जाया जा सके। लेकिन इस तमाम माजरे में, तमाम टाइम में हम जाके कभी भी उससे ये नहीं पूछते कि भाई तेरा मज़हब क्या है, पहले तू मज़हब बता, फिर तेरी मदद करेंगे। तो नाज़रीन किराम, जब हम किसी रोड एक्सीडेंट वाले की मदद करते हैं बिना मज़हब को जाने, तो ये फ़िरका वारियत को भी ख़त्म होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम अपने आका की उम्मत हैं, सरकार के करम से हम सब पे करम होगा जब हम किसी की मदद करेंगे बिना किसी रंगो नस्ल फ़िरका वारियत से मुबर्रा होके। बिल्कुल मालादार हो। जी हैदर भाई, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात आपने बिल्कुल, कही कि बिल्कुल, मुसलमान होना, और जहाँ तक फॉलोवर की बात आती है तो हर इंसान किसी न किसी को अपना आइडियल मानता है, लेकिन हमें सबसे पहले अपना आइडियल जिसको बनाना है वो नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब आप उनको अपना आइडियल बना लेंगे तो मेरा ये ईमान है, मेरा ये अक़ीदा है, आप दुनियादारी से दूर हो जाएंगे, आप मोहब्बतें बांटेंगे जो मेरे सरकार का अमल रहा है, जो उनकी मोहब्बतें रही हैं। रमज़ान का महीना है, यही दर्ज देता है कि हमने अपने आका को राज़ी करना है, हमने परवरदिगार को राज़ी करना है। और हैदर, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हमें तमाम चीज़ों से मुबर्रा होके, हमें तमाम चीज़ों से हट के बिल्कुल मुसलमान की तरफ आना है। मुसलमान की तरफ बस बंदा ये ज़हन बना लेना है, मुझे अल्लाह की बंदे की खिदमत करनी है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है। अच्छा, आपके क्लिनिक पे काफ़ी लोग आते हैं और कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं होते, नहीं, तो आप कैसे देखते अली हो? भाई, मैंने शुरू से अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी क्लिनिक की। जब मैंने ऑन किया था, मेरी वालदा ने बोला था, शाहिदा बेगम के नाम से मैंने वो क्लिनिक का नाम रखा है, मैंने वालदा के नाम से, ठीक है, जो बनाया क्लिनिक मैंने। अच्छा, मेरी कोशिश ये रहती है फ़ी सबीलिल्लाह काम करूँ, कोई पैसे नहीं लेने, कोई अगर पैसे दे के भी जाता तो मैं नहीं लेता पैसे। बिल्कुल हैदर, अल्लाह पाक आपकी इस काविश को, इस मेरी मेहनत कोशिश है कि ये जारी सारी रखे जी। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि जो नेक काम करता है परवरदिगार उसको बहुत नवाजते हैं। दुश्मनों को तो ज़ेर करेगा ही परवरदिगार आपके, और इंशाल्लाह वो मुंह की खाएंगे। दुश्मन आप तो बहुत है, अपने काम को जारी रखिए, परवरदिगार को राज़ी मैंने अली कीजिए। भाई दुश्मन पे बात आई तो आपको मैंने एक बात बोली, मुद्दई लाख बुरा चाहे लेकिन वो होता है जो मंजूर खुदा होता है। बेशक, क्या बात है हैदर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए। इंशाल्लाह आपसे तो मुलाकात होती ही रहेगी, लेकिन साथ ही जॉइंट इंशाल्लाह आप हमारा हिस्सा हैं, फैज़ टीवी का हिस्सा बन चुके हैं अब आप। नाज़रीन किराम, अज़ान, इससे पहले कि मैं अज़ान फ़ज्र की जानिब जाऊँ, क्योंकि अज़ान फ़ज्र का वक्त हुआ चाहता है, अपनी दुआओं में मुझे आपने याद रखना है। आज के इस प्रोग्राम में मुझसे कोई गलती या कोताही हो गई हो तो माफ़ फरमाइएगा और इस्लाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी आपके दिमाग में बात हो हमें बता सकते हैं, हम अपने शो में उसे डिस्कस करेंगे। मैं वजाहत आपकी तरफ आता हूँ कि आपके कलाम से ही हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे, क्योंकि अज़ान फ़ज्र का टाइम हुआ चाहता है। और सहरी कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे सैयद अली अब्रार को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। चाहते हो अगर नेक नामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी।
ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا۔ فیض رمضان، فیض رمضان،